میں تھوڑی بات کر رہا تھا، آپ نے بات کی تھی آئی ایم ایف کی، تو میں اس کو اس طرح وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ مفتاح بھائی نے بھی تھوڑا عرصہ آئی ایم ایف کے اندر کام کیا ہوا ہے، تھوڑے سے بورڈ آف گورنرز کا حصہ بھی رہے ہیں، مجھے نہیں پتا شاید ہے کہ نہیں ہے، مجھے بھی نہیں پتا. تو یہ زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آئی ایم ایف کو، اور ورلڈ بینک کے بورڈ آف گورنرز میں سے بھی رہے ہیں تھوڑا عرصہ، یہ ایکس آفیشو. تو میرا خیال ہے شاید نون لیگ نے اس لیے ان کی چوائس کی، آئی ڈونٹ نو. آگے چلتے ہیں اب دیکھیں نا کہا کیا جا رہا ہے، پاکستانی عوام کو بتایا کیا جا رہا ہے کہ آپ ہم اس ملک کے ابو لا ہیں. آپ خود کہتی ہیں میری انگلینڈ تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، پھر منصور کے ساتھ ایک شو کے اندر کہتی ہیں یہاں 95 کروڑ روپے کی جائیداد. علی بھائی آپ خود اس بل میں اسٹیٹ بینک کے گورنر کو نیب سے مبرہ قرار دے رہے ہیں کہ اس کو نیب نہیں پوچھ سکتی، یہ لکھا ہوا. پڑھ لیں اس جملے کو دوبارہ، میں نے آپ کو کلیئر بھی کیا تھا اور میں نے کہا تھا اگر آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہا، اور پھر اگر باقی اپوزیشن پارٹی کہہ رہی ہیں کہ ہم نیب کے اندر بھی ہم جو امینڈمنٹ لے کے آئے تھے اور اس کے اندر بھی ہم نے کہا تھا اگر گڈ فیتھ کے اندر کوئی کام کرے تو اس کے اوپر یہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہونا چاہیے. پر میں دوسری طرف آتا ہوں کیونکہ آپ نے بات یہ کر دی تھی اب دوسری مریم بی بی کی کہ ہم ابو لا ہیں. ایک آپ کورٹ سے اجازت لیتے ہیں، کورٹ آپ کو کہتی ہے آپ کے والد صاحب بگوڑے ہیں وہ واپس نہیں آ رہے، اور آپ ادھر آ کے مذاق اڑا رہی ہوتی ہیں عدلیہ کا. جب آپ کو 3 گھنٹے کے اندر بیل مل جائے وہ عدالت ٹھیک ہے، اور جو عدالت آپ کو سزا دے وہ عدالت خراب ہو جاتی ہے. آپ کہتی ہیں کہ آپ کے پاناما کے اندر جو جائیداد نکلی ہے اس کی آپ کے پاس منی ٹریل ہے، اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں عدالت کے اندر 180 دن کی ہیئرنگ کے اندر، جے آئی ٹی کی ہیئرنگ کے اندر قطری خط لے آتے ہیں، منی ٹریل نہیں دے سکتے. یو آر ناٹ ابو لا. سوال پوچھا جائے گا آپ سے، یہ نہیں ہو سکے سوال. یہ بات جو مصطفیٰ پہلے کر رہے تھے کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ کرپشن کا لیول جو اوپر گیا ہے، دیکھیں بات جو سچ ہے وہ کرنی چاہیے انسان کو. کیوں گیا کہ جب ادارے اپنا کام پوری طرح پرفارم، احتساب کا ایک ادارہ ہے اور اس کے لوگوں کے سامنے ریزلٹس نہیں آ رہے ہیں، دنیا کے سب سے بڑے چور اندر جاتے ہیں اور باہر آ جاتے ہیں اور الٹے سے مسکین بن جاتے ہیں، معصوم بن جاتے ہیں، تو لوگ تو کہتے ہیں اس ملک میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یہ جو ابھی مریم نواز شریف صاحبہ نے جو پریس ٹاک کی ہے اس میں ان سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ ایک یہ سلیکٹڈ ہے ایک وہ سلیکٹڈ ہے، تو انہوں نے کہا نیکسٹ کوسچن. تو کیسا لگا آپ کو جب انہوں نے کہا نیکسٹ کوسچن؟ اچھا کیا انہوں نے اوائڈ کیا اننیسیسری کنٹروورسی. گزارش یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں معاملہ ٹھیک ہو گئے ہیں؟ ٹھیک ہونے چاہیے. دیکھیے میر صاحب اس لیے ٹھیک ہونے چاہیے کہ عوام کی توقعات ہیں ہم سے. میرے بھائی کی حکومت اگر ان 2.5 سالوں میں سوائے کرپشن کی گفتگو کرنے کے اگر عوام کو کچھ ڈیلیور کر دیتی تو آج عوام کی ہمارے ساتھ کوئی توقعات نہ ہوتی. اگر اس ملک میں عوام خوشحال ہوتی تو آج انہوں نے ہماری کسی بات پہ کان بھی نہیں دھرنا تھا. اس وقت جو حالت ہے مڈل کلاس کی، جو کسانوں کی، جو مزدوروں کی، جو ہمارے ملک میں مڈل کلاس شرنک ہوئی ہے، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، لوگ اس حکومت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. اور لوگوں نے ایک توقع وابستہ کر رکھی تھی پی ڈی ایم سے، اور میں یہ تسلیم کرتا ہوں کم از کم اپنی ذات کی حد تک کہ ہم لوگوں کی توقعات پہ اس طرح پورا نہیں اتر سکے ان سے جان چھڑانے کے لیے. اچھا، ہمیں ساتھ مل کر میرے خیال میں ہمیں اپنے جو آپس کے ڈفرینسز ہیں انہیں ریزالو کرنا چاہیے. ریزالو کر کے ہمیں باہر نکلنا چاہیے، سڑکوں پہ نکلنا چاہیے اور ان کی حکومت کو رخصت کرنا چاہیے. تو یہ جس طرح کہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اور پی ایم ایل این نے آج اعلان کیا تھا کہ کل ہم سب اکٹھے پیش ہوں گے، اور آج نیب کی پریس ریلیز آ گئی کہ جناب کل پیشی ملتوی، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے اتحاد کی وجہ سے ہوا ہے؟ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں لڑ رہی ہوتی تو شاید ایسا نہ ہوتا. دیکھیے تمام جماعتوں کا اتحاد تھا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر رہے تو یوسف رضا گیلانی کامیاب ہوئے نا. اس حکومت کو سب سے بڑا جو ڈینٹ ملا اور جس میں بلاول صاحب فرینکلی ونڈیکیٹ ہوئے کہ ایک پارلیمنٹری آپشن، اور اس طریقے سے ساری جماعتوں نے مل کر اس الیکشن کو لڑا کہ جیسے ان کا اپنا الیکشن تھا، اس میں تبھی ہم جا کر کامیاب ہوئے. تو ہم اگر یہ اسی طرح آپس میں میرے خیال میں اگر اکٹھے رہیں گے تو اکٹھے رہنے کے نتیجے میں ہم اس حکومت سے جان چھڑا سکتے ہیں. جی مفتاح اسماعیل صاحب، آپ کراچی سے بائی الیکشن لڑ رہے ہیں، تو کیا آپ کو امید ہے کہ جیسا کہ ابھی مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی پریس ٹاک میں تمام جماعتوں کا شکریہ ادا کیا، پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کا شکریہ ادا کیا، آپ کو توقع ہے کہ آپ کراچی میں پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑیں گے، یا آپ کو بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا پڑے گا؟ حامد صاحب، میں امید کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام اور اے این پی اور دیگر پارٹیاں جو ہیں وہ ہماری کینڈیڈیسی کو سپورٹ کریں گی. مجھے تھوڑی سی توقع بھی ہے اور خاصی امید ہے، لیکن مقابلہ ہمارا جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے، اور میں سچ بتا رہا ہوں کہ ان کی گورننس کی فیلئر سے ہے. شاید ان کو کام نہیں آتا تھا، یا شاید یہ ایک وہ ہے حد درمی ہے یا ایروگنس ہے.
کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک کورونا پازیٹیو پیشنٹ جو ہے وہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ماتحت کے ساتھ بیٹھا ہے. اگر کسی کمپنی کا مالک اپنے مینیجرز کو بلا کے بیٹھا ہوتا تو آج اس کی کتنی سرزنش ہو رہی ہوتی. لیکن میرے بھائی علی نواز کو اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے. ایک گورنر کو آپ نے وائس رائے بنا دیا کہ اس کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا پاکستان میں. میرے بھائی علی نواز کو اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. تو ٹھیک ہے, تو میں مطلب میری گزارش یہ, آپ دیکھیں نا اب وہ آپ کو برا لگ رہا ہے لیکن عمران خان کو آپ نے ڈیفینڈ کیا ہے 5 منٹ پہلے. تو گزارش یہ ہے میرے بھائی کہ آپ بھی ذرا سی دیکھیں میری بات, سیاست میٹنگ بھی کی تو اچھا مہنگائی پہ دیکھیں میں آپ کو میری گزارش دیکھیں میں اتنی سی گزارش کر لیتا ہوں کہ میرا جو الیکشن ہے نا, سچ بتاؤں میں نے ایک الیکشن میں کاغذ چھپوایا ہے, میں نے ایک طرف اپنی تصویر لگائی ہے, دوسری طرف ایک پرائس کی چارٹ دی ہے. میں نے کہا ہے انڈا 84 روپے درجن تھا نواز شریف کے زمانے میں, 170 روپے درجن ہے عمران خان کے زمانے میں. آٹا 35 روپے کا تھا 70 روپے کا ہے. چینی 55 روپے کی ہے 100 روپے کا ہو گئی. 142 روپے کا کھانے کا تیل تھا آج 290 روپے کا ہو گیا. 158 روپے کی مرغی تھی 450 روپے کی ہو گئی. عوام خود ڈیسائیڈ کر لے گی کہ کون اہل ہے کون نااہل ہے, کون چور ہے کون ایماندار ہے, کس نے عوام کے جیب پہ ڈاکہ ڈالا ہے, کس نے عوام کو روزگار پہنچایا ہے, کون سی پیک لے کے آیا ہے, کس نے یہاں پہ نوکریاں کم کر دی ہیں, کس نے لوگوں کو غربت کی لکیر کے نیچے بھیج دیا ہے. یہ باتیں بہت ساری کر لیتے ہیں, نیریٹو بہت چلا لیتے ہیں. مطلب یہ اس کو بھی اسپن کر رہے ہیں کہ کرونا پازیٹیو پیشنٹ جو ہے وہ تصویر دے رہا ہے. مطلب آپ حد درمی کی انتہا دیکھیں کہ آپ تصویر دے رہے ہیں, نہ صرف کہ آپ اپنے منسٹرز کے بارے میں یو ڈونٹ کیئر کہ ان کی صحت کو آپ نقصان پہنچانے کے لیے ریڈی ہیں, لیکن آپ تصویر چھپا رہے ہیں. تو آپ کس قسم کا لیسن دے رہے ہیں پاکستانیوں کو کہ آپ کرونا پازیٹیو بھی ہو پھر بھی آپ شادیوں میں جائیں. مطلب اور یہ این سی او سی کو آج رات کو خیال آ گیا جب پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے سب کہا کہ ہم سپورٹ کریں گے. 3 دن پہلے ان کو نہیں پتا تھی کہ مریم نواز کو نیب نے بلایا ہے. لیکن چلیں بہرحال اس میں میرا خیال علی نواز عوان صاحب جو ہیں سر ابھی بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا. ایک طرف میں اپنی تصویر لگائی ہے اور دوسری طرف میں نے کہا پاناما کی بھی ساری وہ پوری ہسٹری لکھ دیتے, اس کے اندر زیادہ اچھا ہوتا. بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ڈیلیوری اگر مین ان کا ہوتا دماغ میں ہوتا تو سب سے پہلے تو سندھ گورنمنٹ کو ٹاپل کرتے. 13 سال سے وہ سندھ میں بیٹھے ہیں. آپ کے سی آر آج نہیں بنا سکے, K4 آپ نہیں بنا سکے. نون ٹاپل کرتی سی نہیں, اگر آپ نے کسی کو ڈیلیوری پہ کرنا ہے, 13 سال سے ایک بندے بیٹھے ہوئے وہاں, گندم وہاں 4 سال پرانی جو چوہوں نے کھائی ہوئی ہے وہ لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں. K4 منصوبہ آپ مکمل نہیں کر سکے, KCR آپ نہیں کر سکے, ایک سرکاری ایمبولینس وہاں نہیں چلتی, کوئی ماس ٹرانزٹ وہاں نہیں ہے. کتے کاٹنے کی آپ نے دیکھا وہ وکیل صاحب جج صاحب کے اوپر سارے چڑھ گئے اوپر کہ ان کے سامنے ہم پیش نہیں ہوں گے. انہوں نے کیوں کہا کتا کاٹنا کوئی اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ویکسین نہیں ہے اس کی, لاڈ کہنا میں ایڈز کا مسئلہ, وہاں آپ نہیں جاتے. مسئلہ میں جو بات کہنے کا مسئلہ ہے, ڈیلیوری از ناٹ دا کرائٹیریا. کرائٹیریا یہ ہے کہ یہ کیا یہ کسی نظریے کے تحت اکٹھے ہوئے ہیں, کوئی ان کا کوئی آئیڈل کوئی چیز انہوں نے بنائی ہے اس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, کوئی پاکستانی عوام کے لیے, یہ تو اپنے مفاد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اور کس چیز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ وہ پہلے کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی تو اب اکٹھے تو ہو گئے نا. پیپلز پارٹی کہتی تھی نون چور ہے, نون کہتی تھی آپ 10% ہے, وہ کہتے تھے آپ کے سرے میں محل ہے, وہ کہتے تھے آپ کے ایون فیلڈ کے اندر محل ہے, وہ کہتے تھے آپ کی نابالغ کی قیادت ہے. یہ تو آپ مان رہے ہیں کہ 2 دن پہلے یہ اکٹھے نہیں تھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی, آج اکٹھے ہو گئے. خان صاحب نے یہ آپ کو اپنی پہلی تقریر میں بھی کہا تھا یہ اکٹھے ہو جائیں گے, پر چل پھر بھی نہیں سکے, پھر بھی نہیں چل سکے. بھائی ایک اپوزیشن لیڈر پہ لڑائی ہو رہی ہے, کہہ رہے ہیں ادھر مہنگائی ہو گئی ہے, نہیں اپوزیشن لیڈر ہمارا ہونا چاہیے. وہ کہہ رہے پھر لڑائی کیوں جی, کراچی میں مفتاح کے اگینسٹ. اچھا اب آخر میں میرا ٹائم ختم ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا. یہ جو نیب نے آج کیا ہے, نیب نے جو آج کیا ہے پیشی ملتوی کر دیا, اس سے نیب کا امیج اچھا ہوا یا خراب ہوا؟ سر امیج صرف نیب کا ایک طرح اچھا ہو سکتا ہے, سمپل ایز دیٹ. جب آپ کے ریزلٹ سامنے آئیں گے, لوگ اندر جائیں گے, ریکوری آئے گی, لوگوں کو پتہ چلے گا. رزلٹ نہیں ہے. سب میرے خیال میں ہمارے نریٹو کو جتنا دھچکا نیب نے پہنچایا وہ بات ہی ختم کر دی. بہت شکریہ آپ تینوں کا. علی نواز عوان صاحب وزیر اعظم کے معاون خصوصی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحفظ کے نیریٹو کو جتنا دھچکا نیب نے پہنچایا ہے کسی نے نہیں پہنچایا. علی نواز عوان صاحب نے نیب کی دھجیاں بکھیر دی.